مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ بچا، حتیٰ کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ شخص گلیاں گلیاں گھومتا اور کہتا کہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، میں تو صرف انتظار ہی کر سکتا ہوں کہ مجھے اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سجاوٹ سونے چاندی اور قیمتی اشیاء سے کی گئی تھی۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے، اور ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہوں۔ ایک شخص سے دریافت کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، اور یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ اگر یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ کچھ دن گزرے تو اس کے پاس ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام اور وہی گھوڑے تھے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، اور کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، اور کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھنے لگا، جناب عالی، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا، یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے سے لپٹے ہوئے تھے، اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا، بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقائق کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنی کم مائگی کا شکوہ تو کرتا ہے، مگر اس قربانی کو بھول جاتا ہے جو اسے اپنے رب کی راہ میں دینی چاہیے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، خواہ دین کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اور پھر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔